خدا کی سلطنت کا تو جگہ میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت حامی سنت ماہی بدعت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کروں گا، اور وہ کلام ایسا ہے کہ شیخ سعدی کی ربائی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ شیخ سعدی کی ربائی پتہ ہے کیا؟ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید امیر خسرو، وہ خسرو کہ جن پر نگاہ پڑی مرشد کی تو کہنے لگے کہ چھاپ تلک سب چھینی لے منہ سے نینا ملائی کے۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، نظر ملا کر کیا کیا دے دیتے ہیں۔ اپنے مرشد سے عرض کی حضور کچھ توجہ فرمائیے، میں بھی لکھ دوں جیسا شیخ سعدی نے لکھا، کچھ توجہ ہو جائے تو میں بھی لکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، منع کر دیا، چونکہ چہیتے مرید تھے۔ پھر عرض کی حضور توجہ فرمائیے، آپ نے پھر منع فرما دیا، نہیں، پیچھے بڑھ گئے۔ مرشد سے لینا ہے تو سیکھو نا کچھ، پھر پیچھے بڑھ گئے، حضرت کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ جب دیکھا کہ مرید مان نہیں رہا اور چہیتا بہت ہے تو توجہ فرمائی، اور جب توجہ فرمائی تو پردے اٹھ گئے۔ جب پردے اٹھے تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما اور پیچھے شیخ سعدی کھڑے ہوئے، ہاتھ میں پنکھا ہے، پنکھا جھول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ۔ جب یہ منظر دیکھا تو پھر سمجھ گئے کہ جس کا مقدر تھا لے گیا۔ تو اسی شیخ سعدی کی ربائی کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ۔ وہ کمال حسن حضور گئے، وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ میدان محشر قائم ہے، امت کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس، سب فرما رہے ہیں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری۔ گھوم گھوم کر پھر کر آخری حاضری سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان سے کہتی ہے کرم فرمائیے، آپ تو عیسیٰ ہیں، روح اللہ ہیں، نعت پڑھیں گے ان کی، بلکہ ہر نبی کی نعت ہوگی۔ آدم کی نعت ہوگی، آپ تو صفی اللہ ہیں، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، اذهبوا الی غیری۔
پھر دوسرے نبی کے پاس ان کی نعت نوح نجی اللہ. تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضر لوگ سب کی نعتیں پڑھی جائیں گی, سب کہیں گے اذهبوا الی غیری. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں جب حاضری ہوگی تو آپ اشارہ فرمائیں گے حضور کی طرف, آقا کی طرف. کیوں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے آقا, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کون؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے. فصاحت زور پہ تھی, فصاحت زوروں پہ تھی. ایسے ایسے اشعار کہتے تھے, نقطے بدل دیتے تھے تو معنی بدل جاتا تھا, آراب بدل دیتے تو معنی بدل جاتا تھا. ایسے زوروں پر تھا. لیکن میرے محبوب کے آگے میرے امام کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سارے عرش پر گئے تیری گزر, دل فرش پر گئے تیری نظر. ابھی آپ نے سماعت فرمائی میرے سیدی مظفر شاہ صاحب, جس میں انہوں نے آخر میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ, یہ سنائی نا آپ کو. اب جب محبوب کی سواری مکہ مکرمہ سے جبریل لے کر چلے مسجد اقصی کی طرف, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا. پہلے تو یہ سن لو کہ براق کی سواری کی رفتار کیا تھی. سبحان اللہ. براق کتنا تیز تھا پہلے یہ سن لو. اس کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک قدم کہاں پڑتا تھا پتہ ہے؟ حد نگاہ تک. جہاں براق کی نگاہوں کی حد وہاں اس کا قدم. اس کی رفتار, اب ذرا تصور تو کرے اس رفتار کو, ہم سمجھ نہیں سکتے, ہمارے تصور میں آ نہیں سکتا. اب ایک بار غور کریں کہ اتنی رفتار سے جا رہے ہیں حضور, اور نظر دیکھ رہی ہے مصطفیٰ کی. کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کا لفظ صرف نماز کے لیے نہیں ہے, صرف صلاۃ نماز کا لفظ نہیں آتا, لیکن سلام درود کے لیے بھی آتا ہے. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جانا ادھر ہی ہے اور پڑھنا بھی ادھر ہی ہے اور حضور کے پیچھے پڑھنی ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضور نکل رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. بلکہ کہتے ہیں یہاں مراد ہے درود. جب پیارے مصطفیٰ کریم کی سواری نکلی تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھیں کمال کی بات, دیکھیں اتنی رفتار میں جا رہے ہیں حضور, اور مصطفیٰ کریم کی نظریں زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب میرے امام کا اس شعر کو سنو. سارے عرش پر گئے تیری گزر, دل فرش پر گئے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. صلو علیہ صلو علیہ. دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا کس کیفیت میں ڈوب کر, کس طرح کہا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, اور نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا.
کروں تیرے نام پہ. ہائے 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 قربان جاؤں رضا کے سخن پر. کہنے والے کہتے ہیں حضور آپ پر جان قربان. حضور آپ پر. ارے حضور آپ تو بہت, ہم کیا پیش کریں, آپ کے لیے پیش کریں. یہاں آپ نہیں, آپ کا نام ہے. میرے امام کہتے ہیں حضور آپ کی ذات تو کیا ہم پیش کریں, آپ کے نام پر جان قربان. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کرو جہاں نہیں, صلو علیہ صلو علیہ والہ صلو علیہ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کچھ شخص عرض کی حضور ریاست نان پارہ جو ہے نا اس کا کوئی نواب ہے, سرکار کرم فرمائیے کچھ اس کی شان میں قصیدہ لکھ دیجئے. نواب ہے, کچھ مدد مل جائے گی, کچھ دین کا کام ہوگا. جیسے آج کل ہمارے ہاں سیٹھوں کے یہاں جاتے ہیں, ناراض مت ہوئیے گا بھائی, جو ماحول ہے بتا رہا ہوں. سیٹھوں کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, بس سیٹھوں سے دوستی ہوتی ہے, مالی مدد ملتی رہتی ہے. اعلیٰ حضرت سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی کچھ کر دیں تو کچھ کام چلتا رہے گا. میرے اعلیٰ حضرت نے تو ایسا کام کیا کہ ریاست کو الٹ دیا, نان پارا کو الٹا کر دیا کہ پارا نام, روٹی کا ٹکڑا. اور میرے امام تڑپ اٹھے اور کہتے کس کے پاس آئے ہو. کروں مدح لے دول رضا, پڑے اس بلا میں میری